اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو آپ کے سامنے میں یہ جو ہم نے غربت، اس ملک میں غربت کو کم کرنے کی جو جہاد شروع کی ہے، یہ جہاد ہے۔ اصل میں انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ آپ کو جتنا زیادہ دیتا ہے وہ آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا۔ اصل میں یہ ہے آپ کا زندگی کا امتحان۔ تو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، اور یہ کتنا کمپریہنسو ایک یہ جو پروگرام لے کے آئی ہیں، کیونکہ یہ چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کم ہو جائے گی۔ غربت کم کرنے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے، اس لیے اس کے پیچھے میں ہوں، اور پوری طرح جو ڈاکٹر ثانیہ کا پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے۔ ایک تو یہ پروگرام ہے نا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو امپلیمنٹیشن کے لیے پوری گورنمنٹ، پرائم منسٹر، گورنمنٹ، ڈفرنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں، یہ سارا کراس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے۔ تو میں دو چیزیں پہلے، یہ جو اب ہم نے پورا جو آپ کے سامنے پروگرام لے کے آ رہا ہوں، یہ میں آپ کے رکھنے سے پہلے میں دو چیزیں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں، ہمارا ملک، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھی، یہ میرا ایمان ہے کہ یہ واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، وہ پاکستان تھا۔ اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے، پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک ماڈل ہے، ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل رہے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی، وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے، وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی۔ اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور اسکالرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک ماڈل بنا تھا۔ دیکھیں، ہر چیز کا ایک ماڈل ہوتا ہے۔ آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے، کوئی ریسنٹلی ہماری جو یوتھ ہے، اسٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی، ساروں اس کو فالو کرتے تھے۔ جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے، لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں، دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج تک کوئی دنیا میں وہ چیز ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا۔ اور چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کوئی 100 گریٹسٹ مین جو کہ مغرب میں کتاب نکلی تھی، وہ نمبر 1 ان کو قرار دیا تھا کہ کسی نے بھی اتنی چیزیں ایک انسان نے اچیو نہیں کی۔ اور انہوں نے جو ریاست بنائی تھی وہ تھی مدینہ کی ریاست، اور وہ ریاست بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کی سویلائزیشن کی۔ تو 700 سال تک وہ دنیا کا پریمیئر سویلائزیشن تھا، جو دنیا میں ہر طرح، ہر فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھا۔ سائنسز میں آگے تھا، کلچر میں آگے تھا، تہذیب تھی، جو پرانی فلسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے اور گریک فلسفیز کو آگے لے کے گئے۔ مسلمانوں کی وجہ سے اسپین کی وجہ سے رینیسانس شروع ہوئی یورپ میں، جب انہوں نے مسلمان کی لائبریریز سے
यूरोपियंस ने नॉलेज लेके गए और यूरोप फिर अपनी जो रेनेसांस उनकी शुरू हुई, तो वो एक मॉडल था, और वो उस मॉडल की हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। उसका बेसिक प्रिंसिपल ये था कि उसमें रहम था इंसानों के लिए। पहली दुनिया की तारीख की फलाई रियासत बनी थी, वो रियासत जिसने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ली थी। ये कभी पहले नहीं हुआ था। आज आप यूरोप में जाएं, खास तौर पे स्कैंडिनेवियन ममालिक में, तो आपको नजर आता है कि एक रियासतों के अंदर रहम है, एहसास है, उनको फिक्र है गरीब तबके की। वो तो और जो हजरत उमर का एक कौल था कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में तो मैं जिम्मेदार हूं, वो आज आप यूरोप में देखते हैं, वह कुत्ते भूखे नहीं मरते हैं, उनको उठा के उनके लिए घर होते हैं, उनके लिए स्पेशल जगह होती हैं, उनको लोग खाने देते हैं। तो वहां वो जो जिन्होंने वो लॉज अप्लाई मदीना की रियासत में, वो आगे निकल गए हैं। और हम अगर आज अपने जिधर हम आज खड़े हैं, इसको अगर हम एनालाइज करें तो हम उन्हीं असूलों से जिसकी वजह से वो एक मुसलमान, एक अजीम कौम बने थे, हम उसके ऑपोजिट चले गए हैं। एहसास ही नहीं है। ये जो आपने शुरू में छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इसमें आपके सामने था कि क्या हालात है बेचारे बच्चों के, स्टंटिंग ग्रोथ, यानी ये इतना कोई सी बात ही नहीं करता था। वो तो हमें ऐसी बाय चांस किसी ने प्रेजेंटेशन दी तो पता चला कि 43% पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। ये एक माशरे में, और तो चले चीजें छोड़े हैं जो माँ बाप के ऊपर गुजरती होगी, लेकिन एक माशरे को कितना बड़ा लॉस है इसका कि आप अपनी मैन पावर को पूरी तरह इस्तेमाल ही, आदि आपकी तकरीबन बच्चे वो ना पूरे कद पे पहुंचेंगे, ना उनकी ब्रेन्स पूरी तरह डेवलप होंगी। और फिर कि जो एक रियासत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जो ये हमारे मुल्क की जो फाउंडिंग फादर्स ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, जिस पे वाज़ेह था कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाई रियासत बनेगी, तो अब हम देख लें कि कितनी इसमें रियासत, कितनी उन फाउंडिंग फादर्स के जो हमारी विजन थी, हम किधर तक पहुंचे हैं वहाँ। तो ये जो आज मैं ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट वापस जो नजरिया पाकिस्तान का था, जिसके वजह से मुल्क बना था, एक मिसाल बनी थी हमने दुनिया में कि असल में इस्लाम क्या है, हमने बताना था दुनिया को। तो ये वापस उस सड़क पे, उस रास्ते पे जाने के लिए ये है एक पहली सही कोशिश उस रास्ते के ऊपर जाने के लिए। अब मैं सिर्फ अपने तजर्बे से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रास्ता होता है जिधर आप इंसानियत की मदद करने जाते हैं, जो अल्लाह का रास्ता होता है, ये वो रास्ता होता है जब आप जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पे सिर्फ एक चीज मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों को नेमतें बख्शी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए अंडरस्टैंड करना। वो रास्ता अल्लाह हमारे से सिर्फ डिमांड करता है, हम मांगते भी अल्लाह से वो रास्ता है। क्या हमने कामयाब होना या नहीं होना वो अल्लाह के हाथ में है, सिर्फ कोशिश हमारे हाथ में होती है। तो जब मैं बड़ी दफा ये बता चुका हूं कि जब शौकत खानम की वजह बनाने की हॉस्पिटल क्या थी कि जब मेरी वालदा बीमार थी तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कैंसर का मरीज था, एक मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टर की सर्जरी के बाहर अपने भाई को उसने लटाया हुआ था, जो कैंसर, क्योंकि बेड्स नहीं थे, और वो खुद सारा दिन मजदूरी करता था दवाइयाँ लेने के लिए अपने भाई के लिए। तो तब मुझे ये ख्याल आया कि हम, अल्लाह ने इतना ज़्यादा दिया, हम इतनी तकलीफ में हैं कैंसर की, अपनी घर वालों को देख के कैंसर में, तो इसके ऊपर क्या गुजर रही होगी जो पहले सारा दिन मजदूरी भी करता है और फिर जाके भाई के साथ रात बैठता है। वो उसके लिए बिस्तर था, बेड्स नहीं थे। तो वो एक आइडिया था कि मैंने सोचा कि यहाँ हमारे मुल्क में भी एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिधर एक आम आदमी जाए और उसको फिक्र ना हो
کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے, سب سے مہنگا علاج ہے. تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی جب بھی میں کینسر میں ہاسپٹل میں بیٹھا بھی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں کینسر ہو جائے, اور اب تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹبل ہے, اب تو زیادہ تر کینسر کے علاج ہو سکتے ہیں. تو کسی کو تب جب میری والدہ کو کینسر تھی تو تب کسی کو بھی کینسر کا پتہ چل جائے کہ جی گھر میں کینسر ہے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ اب وہ گیا. تو وہ گھر والے تباہ ہو جاتے تھے, بہت دیر تک کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑا دیر تک آہستہ 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 بیچارہ مریض دنیا سے جاتا ہے. تو میں نے جب شروع کیا تو 3 سال تو مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کیا کروں. جدھر میں جاتا تھا کہتے جی کینسر ہاسپٹل تو بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں, بڑا مہنگا ہے, اگر بنا بھی لیا تو وہ چلے گا نہیں, پیسہ بڑا چاہیے, اور پھر غریبوں کا تو علاج مفت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میں نے کوئی 3-4 سال میں پھرتا رہا, کبھی کسی کو کبھی امریکہ جاؤں, لوگوں سے پوچھو. تو جس دن جو یہاں ڈاکٹر برکی بیٹھے ہوئے ہیں میرے کزن ہی ہیں, تو انہوں نے اینڈ میں آ کے پھر انہوں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا, اور میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. اور آپ یہ سوچیں کہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں تھا جب 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا, اور ایک دن وہ پروجیکٹ نہیں رکا, ایک دن نہیں رکا. اور کہاں میں نے تب سوچنا تھا کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بننا تھا اس کا سالانہ خسارہ, ہر سال کا اس کا خسارہ 70 سے 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا جو آج خسارہ ہے شوکت خانم کا, وہ 6 ارب روپیہ ہے, 600 کروڑ روپیہ ہے. ہر سال ہاسپٹل کا خسارہ کرتا ہے 6 ارب روپیہ. اور یہ سوچے کہ یہی پاکستانی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو میں اگر اپنا لاجک استعمال کرتا, میں یہ کبھی بناتا ہی نہ. میں سوچتا کہ یہ کیسے, یعنی کہاں مجھے تب پتا تھا کہ ہر سال مجھے 600 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں, آپ اس راستے پہ جاتے ہیں, مدد اللہ کرتا ہے. اب جو میں ماڈرن ڈے اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ چائنا کا, میں بار بار چائنا کا اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ سوچ لیں کہ 30 سال پہلے چائنا کا کیا حال تھا. کون 30 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک ملک 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے 30 سال میں نکالے گا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اگر کوئی 30 سال پہلے کہتا کہ جی چائنا 70 کروڑ لوگوں کو نکال دے گا اور دنیا کا سب سے تیزی سے وہ ملک جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, کس کو پتا تھا. لیکن ان کی لیڈرشپ نے, جو آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے, لیکن یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. انہوں نے فیصلہ کیا جو بھی ان کی پالیسیز تھی, اور ان کی ابھی جب ہم چائنا بھی گئے تو انہوں نے ہر پالیسی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو بھی ویلتھ کریشن ہوگی, پیسہ بنے گا, ہم نے اس ملک اپنے ملک سے غربت ختم کرنی. اور ان کا پورا پلان ہے, میرے خیال میں مجھے یاد نہیں, انہوں نے میرے خیال میں اگلے 3 سال میں ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی چائنا میں. تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے وہ بھی نکال رہے ہیں. تو کانشیسلی ایک سوسائٹی نے فیصلہ کیا. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم جب ارادہ کر لیتی ہے, جو یہ پھر اللہ کا راستے پہ نکل جاتی ہے, کیونکہ غریبوں کی آواز تو اللہ سنتا ہے. تو جب وہ ایک انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ پھر قوم نکل جاتی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, یہ جو آج ثانیہ نشتر نے بڑا زبردست پروگرام ڈیولپ کیا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ ہی ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم لوگوں کو غربت سے نکال دیں گے. اچھا جی, اب آپ کو میں یہ پوری, اب آپ نے تھوڑا ذرا صبر کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل سے یہ ہم نے بنایا اس کا
اپنی غربت کو ہٹانے کے لیے جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلا چینج جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے آرٹیکل 38D. 38D جو ہے وہ یہ کہتا ہے, ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے, تعلیم بھی دینا ہے, اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. لیکن یہ ایک پالیسی ریکمینڈیشن, پرنسپلز آف پالیسی ہے. ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے, ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ 5 چیزیں اسٹیٹ گارنٹی کرے. یہ پہلا قدم ہے انشاءاللہ. یہ مشکل کام ہے. دیکھیں ہم سٹنگ گورنمنٹ کر رہی ہے, ہم کر رہے ہیں, اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی عدالتوں میں جا سکے گا جب یہ امینڈمنٹ آ جائے گی کہ وہ کہیں گے جی یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہمیں یہ چیزیں دیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. اس کے بعد ہم پسماندہ اور کمزور لوگوں کے لیے جو سپینڈنگ ہے, جو ان کے لیے جو ہم ان کو جو پیسے دیتے ہیں, جو ابھی تک سپینڈنگ, اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں 80 ارب روپے کا. اور انشاءاللہ 2021 تک یہ 120 ارب روپے اس کو ہم اور بڑھا دیں گے. انکریمنٹل اس کو بڑھاتے جائیں گے سپینڈنگ کو. کسی گورنمنٹ نے آج تک اتنا زیادہ پیسہ غربت کم کرنے پہ نہیں خرچ کیا. پھر اب ایک نئی منسٹری بنا رہے ہیں, اور وہ منسٹری ہوگی, اس کا کام ہی ہوگا کہ سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن. یعنی اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ سارا کوآرڈینیشن کرے گی پاکستان کے اندر یہ جو ہمارا پورا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اس کے اندر جو ہم فرق کر رہے ہیں, اب ہم جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, ان کو ساروں کو ہم کوآرڈینیٹ کریں گے ایک جگہ سے. یہ بڑا ضروری آپ کے لیے سمجھنا ہے کہ ابھی تک مثلا بسپ کوئی ایک چیز کر رہی ہے, زکوٰۃ وہ بھی پیسے دے رہے ہیں, وہ اپنی طرف لگے ہوئے ہیں, بیت المال اپنا کام کر رہا ہے, اور بھی ویریس ادارے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. مثلا پاکستان پاورٹی ایلیویشن, پاورٹی کاؤنسل, یعنی یہ ساری چیزیں یہ سب علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہیں, ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہم اب یہ کرنے لگے ہیں کہ ایک منسٹری کے نیچے پہلے تو ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ دسمبر تک ایک جو ہمارا ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمیں سارا پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں کی انکم کتنی. ابھی تو ہمیں پوری طرح یہ نہیں پتا, تقریباً 25% سے 40% تک ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں غربت کی لکیر کے اوپر ہیں یا اس کے نیچے ہیں. لیکن اس سے یہ جو ابھی ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اس سے ہمیں مکمل طور پہ پتہ چل جائے گا کون سے علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں, کتنی انکم ہے. اور جب ایک طرف ڈیٹا آ جائے تو پھر یہ سارے اداروں کو ایک ہی جگہ سے کوآرڈینیٹ کریں گے. اور کیونکہ اب ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائے گا, سب کا پتہ چل جائے گا کون کس کو, کون سا ادارہ کس کی مدد کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ایک جگہ سے پوری طرح کیمپین چلائیں گے سارے ملک کے اندر پاورٹی ایلیویشن کی. اور پھر ایک ون ونڈو آپریشن کریں گے, ایک جگہ سے ون ونڈو آپریشن, کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو جانا پڑے گا, ایک جگہ سے سروس کریں گے پاکستان میں سارے لوگوں کو. پھر ایک یہ جو بھی ثانیہ نشتر نے آپ سے بات کی کفالت کی, کفالت کا مطلب کیا ہے کہ کفالت کا مطلب ہے کہ سروے کر کے مالی امداد دینا لوگوں کو. یعنی ایک جو پہلے ایک سروے ہوئی ہے, نئی سروے کر رہے ہیں. ابھی تک تو پیسے دیں گے پرانی سروے سے, جب سروے ہو جائے گی تو اس سروے سے ہم پتہ چلوائیں گے کہ کون لوگوں کا کیا حال ہے. تو کفالت کا مطلب کہ ان لوگوں کو پیسے دینا جو ہماری سروے میں آئیں گے. تو اس میں اور انشاءاللہ دسمبر میں یہ ہماری نئی سروے بھی آ جائے گی. اس میں اب ہم کیا کرنے لگے ہیں, اس میں ہم نے 57 لاکھ خواتین کو ان کے ہم سیونگ اکاؤنٹس بنائیں گے اور ان کو موبائل فونز دیں گے, اور ان موبائل فون سے ان کو
बैंक अकाउंट होंगे उनके, तो वो अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। और इससे ये भी होगा कि ये अभी तक जो कई दफ़ा पैसा जाता नहीं है सही जगह पे, क्योंकि ये सारा कुछ उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा, वो खुद एक्सेस कर सकेंगे। ये सबसे एक ट्रांसपेरेंट तरीका होगा कि उन ख्वातीन को पैसा देने का। उनकी कैश ट्रांसफर्स 5,000 से 5,500 पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके अलावा 500 डिजिटल हब्स बना रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये तहसीलों में होंगे और ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे गरीब लोगों के लिए कि ये इन हब्स के अंदर ये जाएंगे, यहाँ ऑफिसेज होंगे, उधर उनके पास उन ऑफिसेज के अंदर वो अपने बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, वो वहाँ ख्वातीन जा सकती हैं, और इनको आहिस्ता आहिस्ता मौका देंगे कि यहाँ इनके लिए ये भी बता दें कि नौकरियाँ का ये उनको डायरेक्शन भी देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप नौकरी कौन सी कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि उनको ग्रेजुएट कैसे करवाएंगे, आगे कैसे बढ़वाएंगे, कि उनको सिर्फ पैसे नहीं देंगे, मौके देंगे उनको कि अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। फिर हम एक तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है वो दूसरा है। ये वो लोग हैं जबकि कोई मुश्किल में पड़ेगा तो वो फिर कांटेक्ट कर सकेगा लीगल एड लेने के लिए। उनको अगर लीगल एड चाहिए, मतलब देखिए लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ता है, कोई बीमार होता, कोई किसी नाइंसाफ़ी गरीब आदमी से होती है, उसके पास पैसा नहीं होता वकील करने के लिए। तो एक तो हम कानून वैसे ही लेके आ रहे हैं, लेजिस्लेशन, जो कि हमारी गवर्नमेंट पहली दफ़ा लीगल एड देगी गरीब लोगों को, और इसमें भी इस जगह भी ये जो जब कॉल करेंगे ये जो हमारा कॉल सेंटर होगा, उधर से भी अगर किसी को मसला पड़ा लीगल एड का वो देंगे। एजुकेशनल ग्रांट्स देंगे, जो बच्चे पासमानदा इलाका या उनके पास पैसा नहीं या वो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ग्रांट्स देंगे। उनके लिए जिनके पास इंसाफ कार्ड्स नहीं है, एक तो हम हेल्थ इंश्योरेंस, वो मैं आपको बताऊंगा, पहली दफ़ा बड़ी हम अब सारे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता निचले गरीब लोगों ख़ानदानों को हेल्थ कार्ड्स दे रहे हैं, जो 7,20,000 का एक गरीब ख़ानदान के पास आएगा, ताकि वो कहीं भी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ भी जाके अपना इलाज करवा सके। और अगर उनके पास और अगर इंसाफ कार्ड नहीं है तो फिर ये जो तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम में अगर वो कॉल करेंगे तो हम उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे पैसा। और फिर जो बेवा हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनको भी वो भी अगर कॉल करेंगे तो उनके लिए भी हम उनको पहले तो हमारे वो डेटाबेस पे भी आ जाएंगे और उनकी भी मदद करेंगे। फिर हम पार्टनरशिप करेंगे एनजीओ से। अब ये बड़ा पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिधर हम टैक्स तो सबसे कम देते हैं दुनिया में, लेकिन ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात देता है। 5 मुल्कों में है पाकिस्तान दुनिया में जिधर हम सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इस सबको कोऑर्डिनेट करेंगे, एफर्ट को। हम सारी इस कोशिश ये होगी कि बजाय लोग अलग-अलग काम कर रहे हों और लोग कई बड़े यहाँ एनजीओज काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें। अब मैं आपको एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमने शेल्टर होम्स का फैसला किया। लोग सड़कों पर सोते थे, वो सर्दियाँ, जिस तरह की ये सर्दियाँ आई और लोग फुटपाथ पे सोते थे, तो हमने ये शेल्टर होम शुरू किए। पहले पंजाब में लाहौर में 5 किए, इस्लामाबाद में 2, फिर पिंडी में, फिर पेशावर में, फिर खुद लोग शुरू हो गए। लेकिन जब शेल्टर होम बनता था तो खुद ही लोग आ जाते थे जी कि हमें अब हमारे पे छोड़ दें, हम इनको पैसे इनको खाना पीना देंगे लोगों को, और वो आके लंगर चलाने शुरू हो जाते थे। किसी भी शेल्टर होम पे हमारा गवर्नमेंट का पैसा नहीं खर्च हो रहा, सारे खुद ही लोग आके लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो हमारी अब कोशिश है कि ये एनजीओज के साथ मिलके अभी नहीं तो इन शेल्टर होम से मिलके, मुझे पता है आप जलसे मिस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, मुझे पता है
اچھا اس میں بس ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پلیز سننا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام. اسٹریٹ چلڈرن، بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے ان کے ساتھ، ان کے لیے. پھر یہ